تو جو بھی ہیں نیوٹرلز ہیں, آئی بی ہے, ISI, جو بھی ایجنسیز ہیں, آپ قانون کے دائرے میں رہیں, قانون سے باہر جائیں گے اب قوم چپ نہیں کرے گی, آواز اٹھائیں گے, آپ کے خلاف کیس کریں گے, اور اگر ہم میں سے کسی پہ کوئی وائلنس ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ کچھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے 3 PTI لیڈرز کی گاڑیاں الٹی ہیں موٹر وے پہ, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. تو سب قوم کو پتا ہوگا کس نے کیا کروایا ہے, تو یہ پھر سے دیکھ لیں, اور جنہوں نے یہ لگایا ہے وہ بھی دیکھ لیں, اور اگر وہ اب کورٹ سے یہ ڈیوائس ان کو ملے گا واپس, کیونکہ ہم تو اس کو اب رکھ رہے ہیں اور ایک سیف جگہ پہ رکھیں گے جدھر ان کو کوئی آواز تو نہیں ریکارڈ ہوگی, اور پتہ نہیں کیا ریکارڈ ہو جائے تو وہ سنتے رہیں بے شک. اب میں شبلی صاحب کو کہتی ہوں. جی شکریہ. دیکھیں جی, جو ہماری ڈاکٹر شری مزاری نے جو جن باتوں کا ذکر کیا ہے, اور جو ان کے گھر میں جس طرح سے یہ ایک لسننگ ڈیوائس لگائی گئی ہے, یہ بڑی تشویشناک ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چیئرمین عمران خان کے گھر میں بھی اس قسم کا ایک آلہ پکڑا گیا تھا. تو اس سے قانون بالکل یہی کی تھا, وہ بالکل یہی تھا, اور اس سے جو ہے جو بنیادی ہمارا جو آئینی حق ہے 14(1) جس میں کہ پرائیویسی آف این انڈیویجول, اس کی گھر کی کا جو ایک تحفظ ہے اور اس کی جو ایک حرمت ہے, اس کو پامال کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. اور یہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ تشویش بھی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی حرکتوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا, بلکہ معاشرے میں ایک ہیجان پیدا ہوگا اور ایک فضا بنے گی اس کی عدم اعتماد کی. یہ چیز بڑی ہی پریشان کن ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ہمیں بڑا کلیئرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی چیزیں جس میں کہ پھر خاص طور پہ ایک خاتون ہماری ممبر, بہت ہی معزز ممبر ڈاکٹر شیری مزاری, ان کے گھر یہ ہوا, ہمارے چیئرمین عمران خان کے گھر یہ ہوا, تو ہمیں ابھی نہیں معلوم کہ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں اس قسم کے آلات لگے ہوئے ہیں, کسی کی گاڑیوں میں, کسی کے اور دفتروں میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک اس کی جو پرائیویسی کے اور آئینی جو حقوق دیے گئے ہیں پاکستانیوں کو, اور خاص طور پہ وہ انڈیویجولز جو کہ ایک پبلک فگر ہیں, ان کے بارے میں اس قسم کی چیزیں کرنا میرا خیال ہے انتہائی تشویشناک ہے. اور کیا کہتے ہیں, یہ میں بتاؤں 14(1) جو ہے آئین کا آرٹیکل, اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کو کورٹ سے, لا سے اجازت لینی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ آپ ایسا کوئی ڈیوائس لگائیں یا ٹیپنگ کریں یا کوئی چیز کریں. کوئی بھی آپ اس قسم کی چیز لسننگ ڈیوائس یا کچھ کریں, آپ کو کورٹ سے اجازت لینی ہوتی ہے. مجھے دکھائیں ایجنسیز کس کورٹ سے آرڈر لے کے یہ چپکے سے ڈیوائس میرے بیڈ روم میں انہوں نے لگایا تھا. میں چیلنج کرتی ہوں, دکھائیں کورٹ کا آرڈر, کس کورٹ نے ان کو اجازت دی تھی. اور میں سمجھتی ہوں سینیٹر صاحب یہ ضرور سینٹ میں بھی ریز کریں گے ایشو, کیونکہ یہ بہت ایک تشویشناک ہے. ابھی تو یہ غلطی سے گر گیا, پتہ نہیں اور کن کے گھروں میں کیا کیا ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کس طرح ایکسیس ہو گئی ان کی آپ کے بیڈ روم تک؟ آپ کے گھر کا کوئی بندہ انوالو تھا اس میں؟ کیونکہ بیڈ روم دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے جو پارٹ ٹائم خاص طور پہ ملازم ہوتے ہیں وہ کام کر کے جاتے ہیں, وہ ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, تو ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ان کو انہوں نے تھریٹن کیا. میری گھر کی سڑک سے مڑتے ہیں تو ادھر وہ فیسز کورڈ تھے, اور انہوں نے ان کو کہا اور تھریٹن کیا کہ ہم آپ کے بیٹے کو مار دیں گے, ہم آپ کو مار ڈالیں گے, بس آپ نے صرف جا کے یہ لگانا ہے. اور ہمیں ایڈمٹ اتنی آسانی سے نہیں ہوا, 3-4 گھنٹے ہم نے کوشچن کیا, پھر ہم نے کہا کہ ہم تو پولیس میں کیس کریں گے, تو پھر جا کے ساری بات نکلی. تو مطلب ہے ایک تو ظلم ہے کہ آپ غریب طبقے کو استعمال کرتے ہو, جو ولنریبل ہیں ان کو آپ بلیک میل اور تھریٹن کرتے ہو کہ یہ آپ کر دو جا کے, نہیں تو ہم تمہاری فیملی کو مار ڈالیں گے. یہ غلط ہے. دوسرا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا انفارمیشن میری بیڈ روم سے وہ لینا چاہ رہے تھے جو کہ ان کو میرے فون سے نہیں ملتی, جو کہ ان کو لسننگ ڈیوائسز سے نہیں ملتی. تو مطلب ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ضرورت کیا پڑ
ہے یا ان کا یہ عام ایک ہیبیچول بیہیویئر ہے کہ ان کو ہر جگہ ایسی غلط غیر قانونی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی کوئی ایسے قانون نہیں ہے جن سے وہ ریسٹرکٹ ہو سکے ان کی ایکٹیویٹیز ایک پیرامیٹرز کے درمیان ہو. اور میں تو سمجھتی ہوں یہ ہمارے پارلیمان کا ایک ہونا چاہیے کمٹمنٹ کہ آپ لیجسلیٹ کریں اور ساری ایسی ایجنسیز کو قانون کے دائرے میں لائیں. کیونکہ میری انفارمیشن جو میں چیک کر رہی تھی، صرف ذوالفقار علی بھٹو کا ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے جس سے ایک ہماری پریمیئر ایجنسی کو پولیٹیکل پاورز دی گئیں. اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے جس سے کوئی اس کی جو پیرامیٹرز جس سے اس کا، جیسے ہر منسٹری کا ایک ہوتا ہے رولز آف بزنس، کوئی رولز آف بزنس وغیرہ ہمیں نہیں مل رہی. ہم کوشش کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی. تو جب آپ کسی کو قانون اور لا کیا کہتے رولز آف بزنس کی دائرے میں نہیں لائیں گے تو پھر اس قسم کی حرکتیں ہوں گی. اور یہ تو چلیں ڈیوائس پلیس کیا، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں پہ تشدد کیا جاتا ہے. کوئی قانون نہیں ہے جس سے یہ ایجنسیز کو ریسٹرین کیا جائے اور ریسٹرکٹ کیا جائے کہ اپنے شہریوں پہ یہ چیزیں نہ کریں. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی کہ پہلے عمران خان صاحب، پھر آپ اور نہ جانے کتنے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ابھی بھی گھروں میں، ہمیں نہیں پتا، یہ تو اگر کل نہ گرتا، وہ دھکا زور کا لگا تو گرا. اور میں سمجھتی ہوں فرینکلی مانسونز کی وجہ سے جب نمی ہو جاتی ہے نا تو یہ جو سٹکی ٹیپ ہے اس سے پینٹنگز کے پیچھے لگاتے ہیں، دیوار پہ نشان نہیں پڑتے. یہ ذرا سی ویٹ ہو کے تو اتنی سٹرونگ نہیں رہتی، یا پھر جس نے لگایا نہیں صحیح لگایا. اگر یہ نہ گرتا تو مجھے تو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کتنے دنوں سے یہ وہاں پلیس ہوا ہوا ہے. یہ تو اللہ کا کرنا تھا کہ گر گیا اور پتہ چل گیا. اور ہمیں نہیں پتا شبلی کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. نہیں مطلب جوکس اپارٹ، اٹس ناٹ اے جوک، اٹس اے سیریس وائلیشن. آپ خود بہت سے سازداروں میں مختلف موقعوں پہ لیکچرز بھی دیتی رہی ہیں جا کے، تو کیا ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کسی گھر یا کسی کمرے میں کوئی ایسی ڈیوائس لگی ہو تو اس کو ٹریپ کیا جا سکے؟ کوئی ایسا سینسر نہیں ہے کہ جو بتا سکتا ہو کہ آپ کے گھر، شبلی صاحب کے گھر یا چیئرمین صاحب کے گھر میں کوئی ایسی ڈیوائس ہے، ریکارڈنگ ویڈیو یا آڈیو ڈیوائس، تو اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہو؟ میرے ہمارے گھروں میں تو نہیں ہے اس قسم کا کہ ہم پتہ کر سکیں. سویپ آپ گھر کی کروا سکتے ہیں، بٹ وہ بھی اسپیسیفک ایجنسیز کرتی ہیں، اینڈ نارملی وہ گورنمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کون آ کے سویپ کرے گا اور یہ ڈیوائسز نکالے گا. اور میں تو سارے سیاستدانوں کو کہتی ہوں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، پلیز آپ ایک ایک تصویر کے پیچھے دیکھیں، ایک ایک میز کے نیچے دیکھیں. کوئی پتہ نہیں کس کے گھر میں کیا ڈیوائس لگا ہوا ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے. یہ تو لسننگ ڈیوائس ہے، آڈیو ڈیوائسز بھی وہ ویڈیو ڈیوائسز بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت ایک خطرناک ٹرینڈ چلا ہے. اور آئی ایم ہوپنگ کہ سینٹ سے ایک اسٹرانگ ریزولوشن آئے جس سے اس کو کنڈیم بھی کیا جائے اور ایکشن لیا جائے. جی کدھر اپلیکیشن دی ہے تھانے میں؟ نہیں، یہ کل شام تک تو ہمیں پتہ چلا کیا ہے. میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کروں گی اور ایف آئی آر پہ ظاہر رجسٹر بھی ہوگی. ہم اب اپنی پی ٹی آئی کے لائرز کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ ہم نے ایسے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن، ہم اس پہ ایکشن لیں گے. تو یہ وارننگ ہونی چاہیے ان ایجنسیز کو کہ سب خوف زدہ ہو کے چپ کر کے گھر میں نہیں بیٹھ جاتے. یہ واضح کر دیجیے جو کہا جا رہا ہے جو ملازم پکڑا گیا ہے جس نے یہ ڈیوائس لگائی، نہیں پکڑا نہیں ہے. جی کس طرح ایکسیس ہوئی؟ آپ کو پتہ کس طرح چلا کہ ملازم نے لگائی ہے؟ آپ بتا دیں اپنے انداز. کیونکہ میرے بیڈ روم میں ہر شخص نہیں آتا، 2 یا 3 لوگ صرف آتے. اور فائنلی ہمیں جس پہ شک تھا اس نے خود ہی فائنلی ایڈمٹ کیا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ اس کو سڑک پہ پکڑا اور اس کو کہا کہ یہ کرو نہیں تو ہم تمہاری فیملی کو مار ڈالیں گے اور یہ وہ. اس واسطے ہمیں پتہ چلا ہے، اور ادروائز ہمیں تو بالکل نہ پتہ چلتا. بٹ بیڈ روم کے لحاظ سے اٹ واز ایزی کیونکہ بیڈ روم ایکسیس بہت لمیٹڈ ہے. میڈم ایک اسی طرح کی ڈیوائس عمران خان صاحب کے گھر سے بھی پکڑی بالکل گئی، اسی طرح کی. لیکن جب وہ شخص آپ لوگوں کی گرفت میں آیا تو اس کو
मेरी बात सुने, आप कैसे अज्यूम करें, मैंने अभी क्या है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूंगी। अगर इमरान खान से आप शहबाज गिल साहब से पूछें, वो उनके हैं, मैं आई एम नॉट फॉलोइंग हिज पर्सनल केस, बट आई एम श्योर उन्होंने या माफ़ कर दिया होगा तो नहीं किया होगा, जो भी उनकी वजूहत थी, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूंगी और आपको पता है किन के खिलाफ, और जाहिर है उसके लिए FIR करनी होगी तो FIR मैं बिल्कुल करूंगी। बट हमने ये भी देखना है कि जो गरीब लोग जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है वो विक्टिमाइज ना हो, क्योंकि ये भी हमने इस वास्ते लॉयर्स के साथ बैठ के हमने इस तरह करना है कि ये इस पे भी एक्शन हो, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है उन पे ना तशद्दुद हो और उनको ना विक्टिमाइज किया जाए। मैडम ये भी बताइएगा कि जी आप कर लें। मैडम गुज़िश्ता इसी हफ्ते इमरान खान साहब ने एक स्पीच में कहा कि एजेंसीज इसलिए टैप करती हैं, फ़ोन टैप और ये डिवाइसेस लगाती हैं कि ये थ्रेफ्ट लोग हैं, तो थ्रेफ्ट अनासर के लिए एजेंसीज उनके फ़ोन टैपिंग करती रही हैं। तो ये इस तरह का बयानिया तो नहीं चल सकता ना कि दूसरों के लिए टैपिंग और फ़ोन टैपिंग हो दुरुस्त और अपने लिए होगा, तो उनके लिए भी अगर कोई दीगर जमातें हैं अगर उनकी कोई डिवाइसेस लगती हैं या फ़ोन टैपिंग होती है तो उसको भी क्या कंडेम करें? हम सबकी कंडेम करते हैं। हम कहते हैं कि जो आइन में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, मीनिंग कि आप कोर्ट से परमिशन लें और फिर आप डिवाइस लगाएं, उसके बगैर आप नहीं कर सकते, ये गैर आइनी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, थैंक यू। मैडम बताइएगा कि पाकिस्तान में ना सिर्फ सरकारी एजेंसी जो है गैर मुल्की एजेंसी भी काम करती हैं और इंतजार फैलाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, क्या इस पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। कोई एजेंसी भी ऐसा भी हरकत कर सकती है? सारे करते हैं, हमें पता नहीं। ब्लैक वाटर के ज़रदारी साहब ने जो खुल के वीज़ाज दे दिए थे, सारे ब्लैक वाटर इधर उधर फिर रहे थे। उस वक्त भी मैं उस वक्त एडिटर थी नेशन की, हमने कई स्टोरीज की हैं और एक्सपोज किया है। हमने घरों की तस्वीरें ली हैं जिधर ब्लैक वाटर वाले थे। तो फॉरेन एजेंसीज और ये जो अमेरिकन एम्बेसी बनी हुई है इतनी बड़ी, और उनकी जो लिसनिंग डिवाइसेस बिल्कुल पार्लियामान के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, मिनिस्टर्स कॉलोनी करीब है, प्रेसिडेंसी करीब है, तो ये किसने इनको इजाज़त दी? इतनी बड़ी एक पूरा फोर्ट्रेस जो बन गया उधर, और उसकी वजह से जो सड़कें बंद हुई हैं। थैंक यू वेरी मच।